بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی تراویح کی نماز 8 یا 12۔ اس میں نے آپ لوگوں کے سامنے کئی ایک احادیث پیش کی تھیں، جن میں سے ایک حدیث میں نے موطا امام مالک سے پیش کی تھی، جس کا نمبر جو میرے پاس جو کتاب موجود ہے اس میں اس کا نمبر 230 پایا جاتا ہے۔ البتہ بتلانے والے نے جو مجھ کو اس کا نمبر بتلایا تھا وہ 253 نمبر بتلایا تھا۔ بہرحال اسی بیچ میں اگر آپ کے پاس وہ کتاب موجود ہو تو انہی احادیث کے بیچ میں یا آگے پیچھے وہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اور موطا امام مالک جو کتاب ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ان کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے جو استاد ہیں وہ ہیں احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی آپ یوں سمجھو کہ جو ٹاپ اپ لسٹ کتاب مانی جاتی ہے قرآن کریم کے بعد جو بخاری شریف ہے، ان کے بھی دادا استاد بلکہ پردادا استاد ہیں جنہوں نے موطا امام مالک لکھی ہے۔ اور میں اگر اس بات کو بھی آپ لوگوں سے بتلا دوں، کہہ دوں کہ اس زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر، محمد الرسول اللہ کی امت کے اندر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے حدیث کی، وہ جہاں تک میرا گمان غالب آتا ہے وہ موطا امام مالک ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی میری نظر سے کوئی ابھی تک کتاب کہیں بھی نہیں گزر پا رہی ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا کہ میری نظر وہاں تک نہ پہنچی ہو اور کسی نے کوئی اور کتاب بھی لکھ دی ہو۔ تو عزیز دوستو، اصل بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، جن لوگوں نے اس ویڈیو میں اس حدیث کو سنا، انہوں نے مجھ سے اس کے حوالے معلوم کیے ہیں، اور حوالے میں اسی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اگرچہ، لیکن اس حدیث کا پھر بھی میں حوالہ پیش کیے دیتا ہوں۔ اس کا نمبر جو میرے پاس میں موجود کتاب ہے اس میں نمبر 230 ہے، باقی جو مجھ کو بتلایا گیا تھا وہ 253 نمبر بتلایا گیا تھا۔ اور اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر ان کا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو تراویح کی نماز کی 11 رکعت پڑھایا کریں۔ تو عزیز دوستو، یہ وہ حدیث تھی۔ پھر یہ مزید لکھتے ہیں کہ وہ ہم کو 11 رکعت پڑھایا کرتے تھے، اور ایک رکعت میں 100 آیات پڑھا کرتے تھے، اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ بالکل صبح کے قریب وہ ہم کو چھوڑتے تھے، جو ہم سحری بھی بہت
جلدی میں یعنی بھاگ دوڑ کر کے ہی سحری کھایا کرتے تھے، اور ہم سہارا لے کر لکڑی کی طرح پوری پوری رات کھڑے رہتے تھے۔ 100 آیات کا ایک رکعت کے اندر پڑھنا عزیز دوستو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا، ان کا جو سوال ہے وہ ان کا 20 تراویح کو لے کر کے سوال ہے۔ یہ 8 تراویح کی جو حدیث ہے یہ میں نے آپ کو موطا امام مالک سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب کو سب سے اوپر ٹاپ اپ لسٹ سمجھا جاتا ہے، بخاری شریف ان کے بھی دادا نہیں بلکہ پردادا استاد ہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کتاب کے اندر کوئی ضعیف حدیث بھی لکھی گئی ہو، لیکن جب تم لوگ اس بات کو کہتے ہو کہ جی بزرگوں کی عظمتوں کو دیکھو، تو پھر تم جو ہے ان بزرگوں کی عظمتوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جو بزرگ ہمارے تمام جو ہے یعنی جتنے بھی مکاتب فکر ہیں تمام لوگوں کے بڑے بزرگ ہیں، کم سے کم ان بزرگوں کی عظمتوں کو بھی تو دیکھو۔ انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور اسی کے مثل بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت یعنی کہ یوں سمجھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح کی صرف 3 دن پڑھائی ہے، اور چوتھے دن آپ اپنے کمرے سے باہر نکلے نہیں، اور پھر صبح کے قریب نکلے تو امت کو فرمایا کہ میں تمہارے اس شوق سے جو تمہارے دنوں کے اندر اس نماز کے لیے پیدا ہوا ہے میں خوش ہوں، اور میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم اس نماز کو ہمیشہ اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو۔ عزیز دوستو یہ بھی میرے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ اس نماز کو اپنے گھروں میں پڑھنے کی ترغیب کیوں دیتا ہے؟ عزیز دوستو یہ میں نہیں دے رہا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اس نماز کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور فرمایا بہترین نفل وہ ہے، بہترین نفل وہ ہے، پھر سنو، بہترین نفل وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں اور تمام محدثین کہتے ہیں، چاہے وہ امام بخاری ہوں، چاہے وہ امام مسلم ہوں، چاہے دیگر سنن اربعہ میں سے کوئی سے حدیث کے امام ہوں، سب کا ایک ہی خیال ہے، کیونکہ میرا خیال ان سے ملتا ہے، یعنی ان کا خیال مجھ سے نہیں بلکہ میرا خیال ان سے ملتا ہے۔ ان کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی تہجد کی نماز، وتر کی نماز، قیام اللیل کی نماز اور تراویح کی نماز ایک ہی نماز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہمیشہ فرض تھی، اور اس امت پر ہمیشہ یہ نفل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو اپنے گھر کے اندر ادا کرتے تھے۔ اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان اتنا بڑا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو میں اپنے پیروں کو سکوڑ لیتی تھی تاکہ سجدہ کرنے کے لیے جگہ بن جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے اور سجدے سے فارغ ہو کر اٹھتے، اور اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو جاتے تو پھر میں اپنے پیر پھیلا دیتی تھی، حالانکہ میں اس وقت حائضہ ہوتی تھی۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میں حائضہ نہیں ہوتی تھی تو میں بھی اٹھتی اور وضو کرتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو عزیز دوستو یہاں یہ بات بھی پتہ چل گئی، جو لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جی ہم اپنے گھروں کے اندر کہاں پڑھیں اور کس طریقے سے پڑھیں، آؤ اور دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا گھر ہے، اور صرف مسجد نبوی کے درمیان میں اور آپ کے گھر کے درمیان میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن امت کو شوق دلایا کہ اس نماز کو تم اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو۔ ایک صاحب ہیں،
انہوں نے سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز رمضان کے مہینے میں کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے؟ بے ٹوک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد یا قیام اللیل اور جو ہے تراویح کی نماز سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اس میں مزید 3 وتر پڑھتے تھے اور یہ 11 رکعت ہو جایا کرتی تھیں۔ اور ایک روایت میں 13 کا لفظ بھی ہے، اور اس میں آپ نے فجر سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں ان کو اس کے اندر شمار کیا ہے۔ بہرحال جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا تھا بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چٹائیوں کے ذریعے ایک کمرہ بنایا گیا تھا، جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک متواتر تراویح کی نماز کو پڑھایا۔ چوتھے روز بھی آپ تمام لوگ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نہیں نکلے۔ مزید وہی حدیث ہے جو میں بارہا آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے بالکل قریب تر نکلے اور فرمایا کہ میں اس لیے نہیں نکلا تھا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ میں پھر انہیں الفاظ کو دہرا رہا ہوں جو میں نے ابھی دہرائے اور اب سے پہلے بھی دہرا چکا ہوں ویڈیو کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ تم اس نماز کو اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو۔ ایک صحابی کہتے ہیں یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے آپ نے کر دیا ویسے ہی رہا، یعنی لوگ اپنے گھروں کے اندر تراویح، قیام اللیل، وطر اور تہجد اس کو اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا تو وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو لوگوں نے مسجد کے اندر فردن الگ الگ ائمہ کے ساتھ میں اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ الگ پڑھنے سے بہتر ہے کہ ان کو ایک ہی امام کے پیچھے کھڑا کر دوں۔ تب انہوں نے حکم دیا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تب انہوں نے حکم دیا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ لوگوں کو اس نماز کو پڑھایا کریں۔ اس کے اندر رکعت کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، یاد رکھو اس کے اندر نہ 20 کا لفظ ہے اور نہ 12 کا لفظ ہے۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 کا لفظ موجود ہے۔ عزیز دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس نماز کو اس طرح پڑھانے کا حکم دے دیا، اور موطا امام مالک کے اندر 8 رکعت کا الفاظ موجود ہے۔ عزیز دوستو، جب آپ نے اس کا حکم دے دیا تو اس حکم کے بعد آپ یوں فرمایا کرتے تھے پیچھے کھڑے ہو کر، لوگوں یہ ایک ایسا نیا کام ہے جو میں نے جاری کیا ہے تو بہتر یہ، لیکن اس سے بھی بہتر ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اس نماز کو آخری رات کے حصے میں اپنے گھروں ہی کے اندر پڑھا کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صرف 3 دن پڑھی ہوگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 3 دن ہی پڑھی ہوگی۔ اس کے بعد نہ ابو بکر صدیق نے جماعت کے ساتھ تراویح کو پڑھا، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھا، حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو جماعت کے ساتھ جاری کر دیا تھا۔ عزیز دوستو، موطا امام مالک کے اوپر تھوڑا سا بھی شک نہ کریں، کیونکہ میرا گمان غالب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک حدیث بھی شاید ضعیف نہ ہو، کیونکہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پردادا استاد ہیں۔ میں آپ کو ان کا شجرہ بھی بتلائی دیتا ہوں۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو استاد ہیں وہ احمد بن حنبل ہیں، اور ان کے جو استاد ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے جو استاد ہیں وہ ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے موطا امام مالک لکھی ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اگرچہ اس میں اختلاف
یہ اگرچہ ہم اس میں جو ہے 8 رکعت سے زیادہ پڑھیں، 20 پڑھیں، 40 پڑھیں، 41 پڑھیں، 30 پڑھیں، 36 پڑھیں، اختیار ہے، لیکن کیونکہ حدیثوں کے اندر عزیز دوستو 8 سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے، کسی ایک حدیث کے اندر بھی 8 سے زیادہ نہیں ہیں، تو ہم اس پر مقرر نہ کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں 8 سے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم 8 سے زیادہ پڑھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا تھا کہ لوگوں جو طریقہ میرا طریقہ ہے اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا اس میں ان لوگوں کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو کامیابی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث اور سخت سی بیان کیے دیتا ہوں عزیز دوستو، مختصر الفاظ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے موقع پر ہیں یا سفر میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا روزہ فرض ہو چکا ہے، اور تقریباً عصر کی نماز کا وقت ہے۔ آپ نے کسی کو بلایا، صحابی کو، اور ان سے پانی مانگا، اور پانی مانگ کر اس پانی کو تمام لوگوں کے سامنے اوپر کو ہاتھ اٹھا کر دکھایا، پبلکلی دکھایا سب کو، اور پھر سب کے سامنے وہ پانی پیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ اس وقت اونٹ پر تھے یا گھوڑے پر تھے تاکہ سبھی لوگ دیکھ لیں۔ چنانچہ آپ نے پانی پیا، یعنی روزہ آپ نے افطار کے وقت سے پہلے ہی افطار کر دیا، یعنی ہماری زبان میں کہو کہ روزہ توڑ دیا۔ کچھ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑے ہوئے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے روزہ افطار کر لیا، اور یعنی توڑ دیا، اور کچھ لوگ ابھی بھی باقی روزے سے ہیں اور وہ انہوں نے افطار نہیں کیا، یعنی روزہ نہیں توڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے مجھے دیکھ کر روزہ نہیں توڑا، یعنی روزہ افطار نہیں کیا، وہ میرے طریقے سے ہٹ گئے ہیں، یعنی انہوں نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ بس عزیز دوستو، پتہ چلا قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے عمل کا ایک نمونہ ہے، جو اس نمونے کو لے کر کے میرے سامنے آئے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس نمونے سے ہٹ جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے جو غلط بات نکل گئی ہوں، سنتے ہیں، ان کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور حق باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل طریقے سے عمل کرنا آسان فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور اس کی باتوں کو، قرآن اور حدیث کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔